آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے بعد بنگلہ دیش بھی بھارتی مداخلت کی لپیٹ میں۔ بنگلہ دیش میں سیاسی استحکام پیدا کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب، سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش میں مداخلت کی کھلی چھوٹ۔ حسینہ واجد آج نئی دلی میں فارن کورسپونڈنٹس کلب آف ساؤتھ ایشیا کی تقریب سے ورچوئل خطاب کر رہی ہیں۔ رائٹرز کے مطابق حسینہ واجد کے ورچوئل خطاب پر بنگلہ دیش نے بھارت سے وضاحت مانگ لی۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور شیخ عبید الاسلام نے کہا بھارت کو اس معاملے پر اپنا موقف واضح کرنا ہوگا۔ بھارتی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ تقریب پرائیویٹ ہے، حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ سیاسی مبصرین نے کہا پرائیویٹ تقریب کا بھارتی موقف محض ایک مضحکہ خیز سفارتی ڈرامہ ہے۔ بنگلہ دیش کے احتجاج کے باوجود شیخ حسینہ کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دینا معنی خیز ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کے بعد پاکستان کے بعد بنگلہ دیش بھی بھارتی مداخلت کی لپیٹ میں ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب آپ کے وقت کا۔ کہیے گا ایک بار پھر سے بھارتی مداخلت کا یہ واقعہ پیش آیا اور اس بار بنگلہ دیش کی باری ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بھارت نے تو ہمیشہ ایک بدماشی کرنی ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ اب بھارت چاروں طرف سے گھر گیا ہے۔ اندرونی مسائل اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مشکلات میں اب کمی نہیں آنے والی۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو 7 ریاستیں جو اس کی چکن نیک سے اوپر کر کے ہیں، وہ ظاہر ہے وہاں بنگلہ دیش کا ایک بڑا اثر رسوخ ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ بنگلہ دیش اس کے اوپر کافی کام کر رہا تھا اور چائنا اور بنگلہ دیش اس سارے معاملے پہ قریب ہیں۔ بھارت کو یہ ریاستیں ہاتھ سے نکلتی بھی نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اب وہ بنگلہ دیش میں ایک سیاسی استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور حسینہ واجد کو جو کہ ایک بھگوڑی ہیں، جو کہ جنہوں نے جرم کیے ہیں اور ان کے اوپر عالمی دنیا کے اندر جرائم ثابت ہو چکے ہیں، اور ان کی سپریم کورٹ کے اندر جب ان کا ٹرائل ہوا تو انہوں نے وہاں کوئی ان کے پاس جواب موجود نہیں تھا۔ تو یہ اب ساری صورتحال ایک ایسی خاتون جو سابق وزیر اعظم ہوں اور اپنے ملک میں انسانی قتل کروائے ہوں باقاعدہ براہ راست، اور اس کے اوپر آئی جی جو وہاں تھے بنگلہ دیش کے، وہ باقاعدہ وعدہ معاف گواہ کے طور پر انہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے ہیں، جن کو سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکی۔ اس لیے اب یہ تو شیخ حسینہ واجد جس طریقے سے ان کو 5 اگست کو آج کی تاریخ میں فارن کورسپونڈنٹ کلب آف ساؤتھ ایشیا کی تقریب سے ورچوئل خطاب کروایا جا رہا ہے، اس کا تو ایک ہی مقصد یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ان کو حسینہ واجد کو کھلی مداخلت کی چھوٹ دے دی گئی ہے، اور بھارت اس کے اندر باقاعدہ ملوث ہے۔ بھارت کو بہرحال ان کی جو میرے خیال میں اس ٹائم پہ بنگالی حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس معاملے پر بھارت کو اپنا موقف واضح کرنا پڑے گا، اور جبکہ بھارت کہہ رہا ہے، ان کا وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ تقریب پرائیویٹ ہے، حکومت کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بھائی تمہارے ملک میں ایک ایسی خاتون جس کے اوپر مقدمے ثابت ہو چکے ہیں، اب آپ ان کو وہاں سے پریس کانفرنسز اور ان کو تقریبات کے اندر خطاب کرنے کا موقع دیتے ہیں، تو یہ تو ایک ملک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہاں کوئی سیاسی پناہ لے رہا ہے، یہ قانون ہے کہ سیاسی پناہ گزین جو ہیں وہ کسی بھی قسم کے جو خطابات ہیں، جو پبلک تقریبیں ہیں، ان سے وہ کنارہ کرتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک کیونکہ حکومتی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ را اور بھارتی سرکار مل کے یہ کام کروا رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں جو اس طریقے سے حسینہ واجد کے احتجاج اس کے خلاف ہوئے، ساری دنیا نے دیکھا، پوری قوم سراپا احتجاج بنی اور حسینہ واجد کو اور اس کی پارٹی کو بین کر دیا گیا۔ اب اس کے باوجود یہاں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دینا یقیناً میرے خیال میں یہ ایک بہت معنی خیز بات ہے۔